بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر امر بنانے کا قاعدہ ہے کہ امر کو ہم کس طرح بنائیں گے، اور امر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کسی کو حکم دینا، کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، کہ آپ کسی کو کہے کہ یہ کام کرو تو وہ امر ہے۔ لیکن اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ امر جو ہے وہ اصل امر جو ہے وہ مخاطب کے صیغے ہے، مخاطب کے 6 صیغے ہے، وہ امر کے صحیح صیغے ہے، اور یہ بھی امر ہے لیکن اس کا معنی یہ بنتا ہے، مثلا میں کہوں کہ یضربو سے اگر ہم امر بنائیں لیضرب، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو مارے، اس کو مارے، یعنی اس کو چاہیے کہ وہ اس کو مارے، یعنی جس طرح انگلش میں شوٹ کا معنی استعمال ہوتا ہے، جس طرح یہاں پر یہی معنی مخاطب کے صیغے کے علاوہ جتنی بھی صیغے ہیں اس کا یہی ترجمہ بنتا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ یہ کام کرے، اسے چاہیے کہ اسے مارا جائے، اسے چاہیے کہ مجھے چاہیے کہ میں ماروں۔ تو یہ اس طرح کے صیغے ہیں۔ باقی جو اصل امر کے صیغے ہیں 6، اس کا الگ جو سبق ہے اس میں ہم پڑھیں گے تفصیل سے۔ تو امر ہم بنائیں گے کس سے؟ مضارع سے یا ماضی سے؟ تو اس کو بنائیں گے، امر کو ہم بنائیں گے کس سے؟ فعل مضارع سے۔ اور فعل مضارع کے 2 ہے، ایک مثبت ہے اور ایک منفی ہے، تو اس کو بنائیں گے ہم مضارع مثبت سے، مثبت، مضارع مثبت سے۔ امر کو بنائیں گے ہم فعل مضارع مثبت سے۔ ابھی امر معروف کو ہم بنائیں گے مضارع معروف سے، امر معروف کو، اور امر مجہول کو بنائیں گے ہم مضارع مجہول سے۔ امر معروف کو بنائیں گے ہم مضارع معروف سے، امر مجہول کو بنائیں گے ہم مضارع مجہول سے۔ غائب یعنی مجہول کے، امر مجہول غائب کے بنائیں گے مضارع مجہول غائب سے، اور امر معروف غائب بنائیں گے مضارع معروف غائب سے۔ حاضر کے حاضر سے بنائیں گے، اور متکلم کے متکلم سے بنائیں گے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ غائب اور متکلم اور جو معروف کی صیغے ہے، اور مجہول میں حاضر، متکلم اور غائب، یہ سب داخل ہے۔ لیکن امر معروف جو ہے وہ مضارع معروف سے بنائیں گے، اور حاضر کو حاضر سے بنائیں گے، غائب کو غائب سے بنا دیں گے، اور متکلم کو متکلم سے بنائیں گے۔ سے امر کا جو صیغہ بنتا ہے اسی سے صیغہ بنائیں گے۔ مثلا فعل مضارع ہے اور یہ معروف ہے، فعل مضارع معروف ہے اور غائب کا صیغہ ہے، تو اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ ان سب کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے، یہاں پر یہ قاعدہ ذکر ہے، ان سب کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع مثبت کی شروع میں لام مکسور لگا دو۔ یضرب ہے تو لی یضرب، اور آخر سے ساکن کر دو، آخر سے کیا کرو؟ ساکن کر دو، اس کو ساکن کر دو۔ یضربو سے لی یضرب، لی یضرب، ویضربو سے لام مکسور لگائیں گے، اور لیضرب، ساکن کر دیا۔ یا یہ قاعدہ ہے، ابھی یہ نون اعرابی کا قاعدہ ہے، آگے آ رہا ہے، اس میں ہم کر لیں گے۔ اور تضرب سے بنائیں گے لے تضرب، لے تضرب، یہ غائب کا صیغہ ہے تو اسے غائب کا بنا دیا، یہ بھی غائب کا صیغہ ہے لیکن یہ معروف ہے، اور یہ فعل مجہول ہے، یہ فعل کیا ہے؟ مجہول ہے، تو مجہول ہے لیضرب،
اس کا معنی ہے لیضرب، اس کو چاہیے کہ وہ مارے، اور اسے یعنی چاہیے کہ اسے مارا جائے۔ او تضرب، یہ مخاطب مجہول کا صیغہ ہے، تو لتضرب اگر یہ معروف کا ہو تو معروف کے لیے الگ قاعدہ ہے، اس میں ہم ذکر کریں گے۔ یہ متکلم کا ہے، اضرب متکلم، تو متکلم کا ہم بنائیں گے، شروع میں لام مکسور لگائیں گے، از لأز عرب، آخر میں ساکن کر دیں گے۔ او اور اضربو چاہے مجھے مارا جائے، لے اضرب، اگر نون اعرابی ہو تو اس کو گرا دو، یضربان، لے لیضربا، نون اعرابی کو گرا دیں گے، نون اعرابی نہیں لگائیں گے، اور نون جمع کو رہنے دو، یہ یضربنا ہے تو یہاں پر ہم لگائیں گے لیضربنا، اس کو رکھ دیں گے۔ یہاں تک سبق جو ہے یہ قاعدے ہیں جو ہم نے ذکر کی ہے کہ مضارع کو یعنی امر کو فعل مضارع مثبت سے بنائیں گے، پھر امر معروف کو معروف سے، مضارع معروف سے، امر مجہول کو مضارع مجہول سے، غائب کو غائب سے، حاضر کو حاضر سے، متکلم کو متکلم سے بنائیں گے۔ پھر قاعدہ یہ ہے کہ بناتے وقت سب سے پہلے ہم شروع میں لام مکسور لائیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے، اگر حرف علت نہ ہو، اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دیں گے، اور نون جمع جو ہے اس کو اپنی جگہ پر باقی رکھیں گے۔ یہ اس وقت ہے جب آخر میں حرف علت نہ ہو، یعنی ساکن کرنا حرف علت اور نون اعرابی کو گرانا، یہ اس وقت ہے جب آخر میں حرف علت نہ ہو۔ اگر آخر میں حرف علت ہو یعنی یہ ساکن کرنا، یہ اس وقت ہے جب آخر میں حرف علت نہ ہو۔ اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس حرف علت کو ہم کیا کریں گے؟ گرا دیں گے۔ مثلا اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، یدعو سے لامی مکسور لائیں گے اور لید اور لیئر میں اور لیخشا، لیرمی، لیدعو اور لیخشا۔ اگر حرف علت ہو اس کو گرا دیں گے، حرف علت نہ ہو تو آخر میں ساکن کر دیں گے، اگر نون اعراب کو اس کو بھی گرا دیں گے، اور نون جمع جہاں پر بھی آ جائے تو اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ آگے سبق میں انشاءاللہ ہم فعل امر معروف حاضر کو بیان کریں گے، اس کے بنانے کا قاعدہ ذکر کریں گے۔ یہ فعل امر معروف ہے، متکلم اور غائب، اور فعل مجہول ہے، غائب، حاضر اور متکلم ہے۔ اس میں ایک رہ گیا، کون سا؟ امر معروف مخاطب یعنی حاضر، اس کے بنانے کا قاعدہ الگ سے ذکر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔